نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 68 اور 69 پڑھیں گے، جس کے اندر ترجمہ اور مختصراً تشریح بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 68، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہیں سفیان نے اعمش سے خبر دی، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السامۃ علینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ حدیث نمبر 69، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التیاح عن انس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو تیاح نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ ان روایات کا پس منظر، نمبر 1، حضرت ابن مسعود کی روایت۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اکتا جانے کے اندیشے سے واعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت، موقع اور محل کا خیال رکھتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت دینے میں احتیاط کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے اور وہ نصیحتوں کو سمجھ کر آسانی سے عمل کر سکیں۔ نمبر 2، حضرت انس کی روایت۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دین کی باتیں خوش دلی سے کی اور لوگوں کو حوصلہ دیا تاکہ وہ دین کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث سے سیکھے گئے اسباق، نمبر 1، واعظ و نصیحت کے لیے وقت اور موقع کا انتخاب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی باتیں اور نصیحتیں لوگوں کے حالات کے مطابق اور مناسب وقت پر کی جائیں۔ اگر ہم کسی کو دین کی باتیں فوراً یا زیادہ وقت تک سنائیں گے تو وہ اکتا جائے گا اور شاید اس کی توجہ نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جب کسی کو نصیحت دینی ہو تو وہ وقت ایسا ہو کہ لوگ اس کو دل و جان سے سمجھے۔ نمبر 2، دین میں آسانی اور نرم دلی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین کو پھیلانے میں آسانی اختیار کرنا ضروری ہے۔ دین کی دعوت دینے کے لیے کسی پر سختی یا دباؤ ڈالنا، اس کے لیے مشکل بنانا یا اس کو ڈرا ڈرا کر دین سے متنفر کرنا قطعی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خوشخبری سنانے اور لوگوں کو دین کے آسان پہلوؤں کی طرف راغب کرنے پر زور دیا تاکہ وہ خوشی سے دین کو اختیار کریں۔ لوگوں کو خوشخبری سنانا، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوف کے بجائے خوشخبری دیتے تھے تاکہ وہ دین کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں اور اس کی پیروی میں خوشی محسوس کریں۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ہمیشہ خوشی اور امید کی باتیں سنائیں تاکہ ان کے دل دین کی طرف راغب ہوں۔